السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ پاکستان میں مہنگائی کی جو صورتحال ہے اس کے اندر بنیادی مسئلہ جو ہے وہ پروڈکشن کا ہے، بنیادی مسئلہ جو ہے وہ سپلائی کا ہے، بنیادی مسئلہ جو ہے وہ ڈیمانڈ کا ہے، اور ان تینوں چیزوں میں ایک توازن کا ہے۔ دکھائی یہ دے رہا ہے کہ حکومت جو ہے یہ توازن قائم رکھنے میں ناکام ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے عوام جو ہیں ان کی قوت استطاعت جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ مہنگائی کی وجہ سے تلملا رہے ہیں اور ایک ہیجان کی کیفیت میں مبتلا ہے۔ لیکن اگر ایسے میں وزیر اعظم صاحب یہ بات کہیں کہ اپوزیشن عوام کو گمراہ اور مہنگائی کا پروپیگنڈا کر رہی ہے، تو یہ یقیناً ان کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے، اور دکھائی یہ دیتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب شعوری طور پر یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مہنگائی ہے اور عوام جو ہیں اس سے تنگ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم صاحب یہ بھی فرما رہے ہیں کہ معاشی اشاریے جو ہیں وہ درست سمت میں جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے معیشت جو ہے وہ استحکام پذیر ہو رہی ہے۔ لیکن ہمیں بہت سے چیلنجز کا بھی سامنا ہے۔ ظاہر ہے اس وقت پاکستان کو ادائیگیوں کا توازن جو ہے اس کے حوالے سے بھی ایک مسائل کا سامنا ہے، اور سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان سے اپنے $2 ارب جو ہے وہ واپس مانگ رہا ہے۔ چین کی جانب سے بھی کچھ اچھی خبر نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ اگلے مہینے یہ دباؤ آیا ہی چاہتا ہے۔ IMF کے ساتھ معاملہ ابھی تک تعطل کا شکار ہے۔ وہ توانائی کی قیمتوں میں اضافہ چاہتے ہیں، گیس اور بجلی کی، اور ظاہر ہے گردشی قرضہ جو 2300 ارب تک جا پہنچا ہے اس کو وہ 1000 ارب کی سطح پر دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت بجلی کے نرخ نہیں بڑھانا چاہتی تو پھر 1000 ارب جو ہے اپنی جیب سے ادا کرے۔ ایسی صورتحال میں پاکستان کی صنعتوں کی پیداوار جو ہے اس کی کیا صورتحال ہے؟ بیروزگاری یقیناً اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپس میں انٹر لنکڈ ہیں۔ اس پر کریں گے بات۔ آپ کا اپنے مہمان سے تعارف کراتے ہیں۔ میرے آج کے مہمان پاکستان کے معروف صنعت کار اور بزنس مین عارف حبیب صاحب۔ عارف حبیب صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ذرا آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک ایسی صورتحال میں جہاں پہ آپ کا خود بھی آپ اس چیز میں ہیں، بزنس کمیونٹی بھی آپ کے ارد گرد ہے، صنعت کاروں سے بھی آپ کا بات چیت ہوتی ہے۔ یہ جو اتنی مہنگائی ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ مس مینجمنٹ ہے؟ وجہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کنٹرول نہیں ہو پا رہی؟ جس کا آپ نے بتایا کہ یہ سپلائی سائڈ ایشو ہے، اور سپلائی سائڈ ایشو کی وجہ سے جو ہے وہ یہ مہنگائی ہوئی ہے۔ خاص طور پہ اگر ہم ویٹ اور شوگر کو دیکھیں تو یہ دو آئٹمس تو جو ہے وہ اس کی وجہ سے ہیں کہ ٹائملی بیسس پر جو ہے اس کا صحیح اندازہ لگایا گیا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ جو کھپت ہے اس کے مقابلے میں جو ہے وہ اسٹاکس اور سپلائی موجود نہیں ہے۔ حالانکہ اب گورنمنٹ نے جو ہے وہ کچھ امپورٹس وغیرہ کی ہیں، بٹ وہ کچھ لیٹ ہو گیا تو وہ پرائسز جو ہے وہ بڑھ گئی۔ اب جبکہ یہ ہے کہ شوگر کی اب سیزن شروع ہونے والا ہے، شوگر کا جب سیزن شروع ہوتا ہے تو پھر یہ آپ کو تو بتایا کہ کچھ عرصے میں سیزن کے اندر جو ہے وہ شوگر پروڈیوس ہو جاتی ہے، تو وہ پیریڈ ٹریڈیشنلی ہمیشہ اس میں پرائسز کچھ بے دباؤ رہتا ہے، لیکن پھر بعد میں جب یہ سیزن ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جو اویلیبل شوگر کی بیسس پر اس کی پرائسز جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ویٹ ہے، ویٹ میں بھی جو ہے وہ کمی رہی، شارٹیج رہا، اور اس میں بھی جو امپورٹ میں جو ہے وہ کچھ دیر لگی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ پریشر ہے۔ پھر یہ ہے کہ ذرا ویجیٹیبلس اور سبزیوں کے اوپر بھی جو ہے وہ پرائس کا جو ہے وہ پریشر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے اب چونکہ امپورٹ بھی کرتے ہیں تو امپورٹ میں جو ہے چونکہ ₹1 کی قدر جو ہے وہ نیچے چلی گئی تھی، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ کاسٹ جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ لاگت مہنگی آتی ہے۔ تو یہ مین جو ہے وہ ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے یہ فوڈ انفلیشن جو ہے وہ ہم زیادہ دیکھ رہے ہیں۔ عارف حبیب صاحب، یہ فرمائیے گا، ظاہر ہے زراعت کے شعبے سے بھی آپ کا ایک بڑا بالواسطہ تعلق بھی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زراعت کی جو ان پٹ کاسٹ ہے، چاہے وہ فرٹیلائزر کی صورت میں ہو، چاہے وہ توانائی کی صورت میں ہو، وہ
مہنگی ہے؟ اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے جو 1650 روپے کی امدادی قیمت مقرر کی ہے گندم کے لیے، یہ درست ہے، اتنی ہی ہونی چاہیے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی اور ان پٹ کاسٹ اتنی ہو گئی ہے کہ یہ قیمت زیادہ ہونی چاہیے تھی، اور اس بات کا جو اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں گندم کی قلت بھی ہو سکتی ہے، وہ ایک درست بات ہے؟ دیکھیے، ابھی ایک سال کے اندر تو جو ہے وہ فرٹیلائزر کی پرائسز کم آئی ہیں. آپ کو بتایا ہے پچھلے سال جو ہے وہ یوریا کی پرائس جو ہے وہ 2040 روپے ہو گئی تھی، اور جب یہ GIDC جو ہے وہ فرٹیلائزر پہ وڈرا کیا گیا اس کے بعد اس کی قیمت جو ہے بوری کی قیمت 1640 روپے ہے. وہ 1640 روپے اگر ہم اس کو امپورٹ سے اس کا موازنہ کریں تو امپورٹڈ جو کھاد ہے وہ 3100 روپے بیگ کے قریب جو ہے وہ پڑتی ہے. تو یوں تو جو ہے وہ اگر انٹرنیشنل مارکیٹ سے کمپیئر کریں تو پاکستان میں کھاد کی قیمتیں کم ہیں. بجلی میں بھی ظاہر ٹیوب ویل وغیرہ میں جو ہے وہ سبسڈیز گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ دی جاتی ہے. لیکن جو آئی تھنک کریٹیکل چیزیں ہیں وہ تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں کے موسم، ٹائملی بارش ہونا، پانی کی اویلیبلٹی اور بیجوں کا اویلیبل ہونا، اس میں آئی تھنک کچھ مشکلات درپیش ہیں، اور ان مشکلات کو جو ہے وہ ضرورت اس بات کی ہے کہ دور کیا جائے. اس میں پالیسی میکرز بھی اپنا کردار ادا کریں اور زمیندار بھی اپنا کردار ادا کریں. اچھا، اب ذرا اس طرف آتے ہیں، یہ فرمائے گا کہ وزیر اعظم صاحب جب یہ بات کہتے ہیں کہ معاشی اشاریے جو ہیں وہ درست سمت کی طرف جا رہے ہیں اور معیشت جو ہے وہ استحکام پذیر ہے، آپ اس ان کے اس سوچ سے اتفاق کرتے ہیں کہ واقعی معیشت استحکام پذیر ہے؟ جی، نمبرز تو جو ہے وہ اسی طرح بتا رہے ہیں، کیونکہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوا کرتا تھا جو فائنینشیل ایئر 2018 میں 20 ارب ڈالر تک پہنچ گیا تھا، وہ اب کرنٹ، اور اس سے جو ہے لوگوں کو بہت گھبراہٹ تھی، خاص طور پہ جو انویسٹرز ہیں ان کو بہت گھبراہٹ تھی کہ اگر 20 ارب ڈالر جو ہے وہ آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا تو پاکستان کے پاس ڈالر چھاپنے کی تو مشین نہیں ہے، روپے چھاپنے کی تو پھر بھی مشین ہے، لیکن اس سے پھر یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل ہمارے جو اوبلیگیشنز ہیں اس میں ہم ڈیفالٹ ہو جانے کے جو ہے وہ خطرات تھے. لیکن بہت جلد جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ بہتری آ گئی، اور آپ نے دیکھا کہ یہ پہلے 3 مہینوں کے اندر کوئی 900 ملین ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے. تو یہ ایک جو ہے وہ بہت بڑا پریشر پاکستان کے اوپر سے جو ہے وہ کم ہوا ہے. پھر یہ ہے کہ یہ کوارٹر کیا ہے، جولائی ٹو سپٹمبر، اس میں جو ہے وہ مختلف کمپنیز کی سیلز بڑی ہیں. جو اسٹاک ایکسچینج پہ لسٹڈ کمپنیز ہیں ان کے جب جو فائنینشیل ریزلٹس آئے ہیں تو اس میں کوئی 38% کی جو ہے وہ گروتھ ہے، اور اس میں اوور آل اب تھوڑا سا سینٹیمنٹ جو ہے وہ کچھ بہتری کی طرف مائل ہے. اس سے پہلے کہ کچھ تھوڑے سے لوگوں کو یہ کووڈ کے جو ہے وہ سیکنڈ ویو کا جو ہے وہ ایک خطرہ پیدا ہوا تھا، یا تھوڑا پولیٹیکل نوائس جو ہے اس سے لوگوں کو تھوڑی سی فکر ہوتی ہے. ادروائز جو ہے وہ پھر یہ ہے کہ اس پیریڈ کے اندر جو جولائی ٹو سپٹمبر میں جو FBR ریونیو بھی جو ہے وہ جو ان کا پہلے کوارٹر کا ٹارگٹ تھا وہ میٹ ہوا ہے اس میں. لیکن ظاہر شروع کے مہینوں میں جو ہے وہ کچھ ٹارگٹ کم ہوتے ہیں، تو بعد کے مہینوں میں جو ہے وہ بڑھتے ہیں. تو اگر اسی ٹرینڈ کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں چلیں تو جو ہے وہ یہ جو لوگوں کو جو فیئر تھا جب یہ بجٹ سیٹ ہوا تھا اور FBR ریونیو 4900 بلین کا سیٹ ہوا تھا، تو عام لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ بہت ایمبیشس ہے، یہ پورا نہیں ہوگا. لیکن فرسٹ کوارٹر میں ایٹ لیسٹ جو ہے جو ان کے ٹارگٹ تھے وہ جو ہے پورے ان پہ ریمیٹنسز بھی جو بڑھے ہیں. عارف حبیب صاحب، جی عارف حبیب صاحب یہ فرمائے گا کہ آپ یہ جو بات کریں، لیکن ایک اور صورتحال بھی ہے، 22 کروڑ کا ملک ہو
اور وہ منفی گروتھ پر کھڑا ہوا ہو تو اس کو آپ کیسے میچ کریں گے, اس کو آپ کیسے اس چیز کے ساتھ ملائیں گے کہ ہمارے اشاریے جو ہیں وہ مثبت ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ایکٹیویٹی نہ ہو تو ظاہر ہے تجارتی خسارہ تو کم ہو جائے گا, لیکن دوسری طرف مالیاتی خسارہ جو بڑھ رہا ہے اور 9% تک جانے کی بات ہو رہی ہے, اس کا کیا تدارک ہے؟ آئی تھنک دیکھیے ہم اس کو پاکستان کو اس طرح کمپیئر کرنا چاہیے کہ پاکستان تو جو ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ آئی سی یو میں تھا نا, آئی سی یو میں تھا. اب یہ کووڈ سے پہلے اور پھر کووڈ کے دوران جو ہے وہ ہمارے حالات جو ہے وہ بہت زیادہ گمبھیر ہو گئے تھے, خاص طور پہ جب یہ ڈی ویلیویشن ہوا اور ہائی انٹرسٹ ریٹ ہوئے تو اس وقت جو ہے وہ بزنسز بھی بہت زیادہ انڈر پریشر میں تھے. پھر کووڈ آیا, اس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے انڈر پریشر ہوا. تو اب ہم جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک آئی سی یو کا مریض جب سانس لینا شروع کرتا ہے, بات کرنا شروع کرتا ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں یار اب اس نے بات کرنی جو ہے وہ شروع کی. لیکن یہ آپ کہیں کہ وہ جو ہے وہ بیڈ سے ہاسپٹل بیڈ سے کھڑا ہو کے ایک دم سے دوڑنا بھاگنا کرے تو وہ چیز تو ابھی دور ہے. اور اسی طرح یہ جو گروتھ کی آپ نے بات کی, یہ جو ہے وہ فکر کی بات ہے اور اس پہ بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ اسی طرح ہوگا کہ آپ کی اگر تمام کمپنیز کی سیلز وغیرہ امپروو ہوں گی, پروڈکشن بڑھے گی, ایگریکلچر میں جو ہے وہ بہتری آئے گی, اس کی پروڈکشن بڑھے گی, تو پھر یہ ہے کہ گروتھ ریٹ میں اضافہ ہوگا. اور گروتھ ریٹ میں اضافے سے ہی گورنمنٹ کے ریونیو بڑھیں گے, لوگوں کو روزگار کے مواقع جو ہے وہ زیادہ حاصل ہوں گے. تو اس کی بہت ضرورت ہے اور اس چیز کی جو ہے وہ کوشش ہونی چاہیے. اور آئی تھنک یہ اسٹیٹ بینک پالیسی بھی یہی کہتی ہے کہ ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم گروتھ کو جو ہے وہ سپورٹ کریں. اسی وجہ سے ان کا ریئل انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ نیگیٹو ہے ہونے کے باوجود انہوں نے انٹرسٹ ریٹ کو جو ہے وہ نیچے رکھا ہے تاکہ گروتھ کو جو ہے وہ سپورٹ حاصل ہو سکے. پھر انہوں نے یہ ٹرف فائنینسنگ فیسلٹی 1% پہ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک دے رہا ہے. اس پہ بینکس اپنا اسپریڈ جو ہے اپ ٹو 4% لگا سکتے ہیں, لیکن وہ 1-2% کے اوپر 10 سال کا پیسہ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ نئی انویسٹمنٹ جو ہے وہ اٹریکٹ ہو. اور نئی انویسٹمنٹس ہوں گی, کیپیسٹی بڑھے گی. اور یہ اس وقت یہ اچھی بات ہے کہ ٹیکسٹائل کے اندر ایکسپورٹ کے جو ہے وہ آرڈرز ہیں, اس میں کیپیسٹی کو بڑھانا ہے, جو کیپیسٹی ہے اس کو صحیح جو ہے وہ استعمال کرنا ہے. تو جو پاکستان کے سینیریو میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تھوڑی سی بہتری ہے, تو وہ بہتری یہ ہے کہ آپ آئی سی یو میں تھے, اب کم از کم بات چیت کرنا مریض نے شروع کر دیا. نہیں, اس میں عارف حبیب صاحب یہ فرمائیے گا کہ ٹھیک ہے آئی سی یو میں تھے, اب ہم بہتری کی سچویشن پہ ہے, لیکن پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ ہمیشہ سے 2 فیکٹرز بڑے کاؤنٹ کرتے رہے ہیں. ایک آپ کا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام جو حکومت کی طرف سے ہوتا ہے, اور دوسرا پرائیویٹ سیکٹر کی گروتھ یا پرائیویٹ سیکٹر کے اندر توسیع یا مختلف نئے ایوینیوز کے اندر اس کا آنا جو جاب کریٹس کرتا ہے. اب بیروزگاری جو ہے وہ اس وقت بہت بڑا ایشو بن گیا ہے. 20 لاکھ لوگ جاب مارکیٹ میں ہر سال انٹر ہو رہے ہیں. آلریڈی کووڈ اور پھر آپ آئی سی یو کی بات کر رہے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس میں ناکامی ہوئی ہے کہ اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ بے روزگار بھی ہوئے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں. یہ اب ایڈجسٹمنٹ جو ہے آپ کو کوئی دکھائی دیتی ہے کہ اس میں بھی کوئی امپروومنٹ آئے گی؟ آئی تھنک یہ جو کنسٹرکشن پیکیج ہے اس سے امید رکھنی چاہیے, کیونکہ یہ کنسٹرکشن پیکیج خاص طور پہ جو مارگیج فائنینسنگ کی اویلیبلٹی ہے, دیکھیں پاکستان میں ہمیشہ جو ہے وہ گھر جو ہے وہ 100% اکویٹی سے خریدے جاتے تھے, یعنی سارے کا سارا سرمایہ خریدار جو ہے وہ خود دیتا. ایسے چھوٹے لوگ جو تھے جن کے پاس یہ سرمایہ کبھی ہوتا ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے گھر خرید سکیں. اب یہ جو مارگیج فائنینسنگ فیسلٹی جو اسٹیٹ بینک نے تمام بینکوں کے اوپر جو ہے وہ لازم قرار دی اور ان کو یہ کہا ہے. عارف حبیب صاحب, مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے اور اس میں میرا ایک سوال بھی ہے, وہ بھی ایڈ کر لیجئے گا تو یہ ذرا تفصیل سے آ جائے گا جواب. ناظرین, ممتاز صنعتکار عارف حبیب صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے, ملتے ہیں اس بریک کے بعد.
ویلکم بیک. اچھا, اس میں آپ بریک پر جانے سے پہلے جو کنسٹرکشن سیکٹر کی بات کر رہے تھے, مارگیج کی بات کر رہے تھے, عارف حبیب صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ کراچی کا پیٹرن آپ کے سامنے ہے, جس طریقے سے وہاں پہ اپارٹمنٹس بنتے ہیں اور لوگ جو ہیں انسٹالمنٹس وغیرہ جمع کراتے ہیں, کتنی اس میں مشکلات ہیں. جب اس صورتحال پہ آپ آ جائیں گے تو آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے کہ کتنے لوگ ہوں گے جو اس سے استفادہ کر پائیں گے, جن کا بینک ریکارڈ ہوگا, جو بینک کے تقاضوں پر پورا اترتے ہوں گے اور وہ اپنی قسطیں ادا کر سکیں گے اور پھر اپنے لیے ظاہر ہے کچھ کھانے پینے کے لیے بھی بچا پائیں گے؟ آئی تھنک یہ جو مورگیج فائنینسنگ فیسلٹی کی وجہ سے یہ جو سارے کے سارے پیسے گھر خریدنے کے لیے جو ہے خود ادا کرنے پڑتے تھے, وہ نہیں کرنے کی ضرورت ہوگی, اور وہ مورگیج فائنینسنگ فیسلٹی سے وہ گھر خرید سکیں گے. اور اس میں کم از کم جو چھوٹے لوگوں کے لیے جو یہ پیکیج میں نے دیکھا ہے, اس میں وہ جو کرایہ دیتے ہیں اتنی اگر انسٹالمنٹ دیں گے تو 20 سال میں ان کا گھر جو ہے ان کا اپنا ہو جائے گا. مطلب کرائے کے برابر قسط کی ادائیگی ماہانہ ہوگی, اور اس پر جو ہے وہ گھر جو ہے وہ ان کا ہو جائے گا. اور اس خاص طور پہ جیسے کہ جو پالیسی میں نے دیکھی ہے, اس پالیسی کے تحت جو چھوٹے 5 مرلے کے گھر ہیں اس پہ 3 لاکھ روپے اپ فرنٹ سبسڈی گورنمنٹ نے اناؤنس کی ہے, اور اس کے اوپر 5% کا جو ہے وہ مارک اپ ہوگا. جبکہ جو 10 مرلے تک کا جو گھر ہوگا 5 اور 10 کے درمیان, اس پہ بھی 3 لاکھ کی سبسڈی ہے, اور 7% جو ہے وہ مارک اپ ریٹ ہوگا. جبکہ عام آدمی جو ہوگا جو اس کو افورڈ کر سکتا ہے, اس کے لیے مارکیٹ بیسڈ ہوگا, جو آپ یہ سمجھیے کہ کوئی 10% کے قریب, اس کو 10 سے 11% کے قریب جو ہے وہ اس کو لاگت آئے گی. لیکن یہ اس کی اویلیبلٹی جو ہے وہ ہو جائے گی, کیونکہ اویلیبلٹی جو ہے امپورٹنٹ ہے. ہمارے یہاں جو یہ ریئل اسٹیٹ کی قیمت بڑھنا جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ سے اس کی رفتار زیادہ ہوتی ہے. تو اگر یہ فیسلٹی کا اویلیبل ہونا جو ہے وہ آئی بلیو کہ لوگوں کو اٹریکٹ کرے گا کہ وہ گھر خریدے. اور گھر کی جب ڈیمانڈ بڑھے گی, کیونکہ ہمارے یہاں تو شارٹیج ہے ہی جیسا آپ جانتے ہیں, تو وہ اگر ڈیمانڈ بڑھے گی تو پھر یہ ہے کہ جو ہے وہ زیادہ ڈیولپمنٹ ہوگی. زیادہ جب ڈیولپمنٹ ہوگی تو اس کے لیے بھی ڈیولپر فائنانس اور کنسٹرکشن فائنانس کی بھی جو ہے وہ بینکس نے جو فیسلٹیز کو اناؤنس کیا ہے. تو اس سے جو ہے وہ فائنانس کی اویلیبلٹی, پھر گھر کی ڈیمانڈ بڑھنا, یہ جو ہے وہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی کو بہتر کرے گا. اور کنسٹرکشن ایکٹیویٹی بہتر ہوگی تو روزگار کے مواقع بھی حاصل ہوں گے, اور ہماری جو اس سے جو منسلک دوسری انڈسٹریز ہیں, جو 35-40 انڈسٹریز کم از کم جو ہے اس میں ان کی ڈیمانڈ بڑھے گی, تو وہاں بھی روزگار کے زیادہ مواقع جو ہے وہ پیدا ہونے کے چانسز ہو سکیں گے. تو اس میں بحیثیت خون جو ہے, کیونکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ہمیشہ یہ چاہتی ہیں کہ وہ لوگوں کے لیے جو ہے مکان کی فیسلٹی جو ہے وہ کی جائے. تو یہ فیسلٹی اس وقت جو ہے وہ بینکس پہلی مرتبہ آ جائے گی پاکستان. اب اس میں عارف حبیب صاحب سوال یہ ہے کہ اب ایک اور چیز جو دباؤ پاکستان کے اوپر آ رہا ہے, 2 فیکٹرز ہیں. پہلے میں ایک پر بات کر لوں پھر دوسرے پہ. پہلا یہ ہے کہ IMF کے ساتھ معاملہ جو ہے تعطل کا شکار ہے, اور پاکستان جو ہے اس کی جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں ان کو بھی مسائل کا سامنا ہے. ایسی صورتحال میں IMF کے کچھ تقاضے ہیں جن میں توانائی کی قیمتیں جو ہیں ان کے اندر اضافہ ہے. اب موجودہ صورتحال میں تو یہ ممکن دکھائی نہیں دیتا ہے. تو کیا پاکستان کا IMF کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ اگر تعطل کا ہی شکار رہتا ہے تو اس کے آپ کیا اثرات دیکھتے ہیں, یا یہ کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حل ہو جائے گا؟ دیکھیے, تعطل رہتا ہے, اگر تعطل کا شکار رہتا ہے تو وہ پاکستان کے لیے مناسب نہیں ہے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ IMF کے ساتھ جو ہے معاملات طے نہیں ہو پا سکتے. جس طرح آپ نے اپنے دائیے میں یہ کہا تھا کہ IMF یہ کہتی ہے کہ اگر یہ سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ حل کرنا ہے تو وہ اپنے بجٹ سے پیسے دے,
تو یہ بات ورلڈ بینک اور ان کے ساتھ جو میری معلومات ہیں اس کے مطابق وہ بات ہو رہی ہے کہ 1 ٹریلین روپیز جو ہے وہ یہ گورنمنٹ اس کو اپنا سرکولر ڈیٹ میں سے نکال کے سوورن ڈیٹ بنا دے. تو ظاہر ہے ہمارا قرضہ ہے، قرضہ کچھ جو ہے وہ ہمارا بڑھ جائے گا، لیکن یہ الیکٹریسٹی کے اوپر سے جو ہے یہ بوجھ ہٹ جائے گا، کیونکہ اس 1 ٹریلین کے قرضے کا انٹرسٹ بھی جو ہے ان کو اپنے ٹیرف میں ڈالنا پڑتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو ان کے جو فیول کاسٹ ہے، وہ فیول کاسٹ کو جو ہے وہ صحیح ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے. ان میرٹ آرڈر کو انہوں نے رکھا ہوا ہے اور اس چیز کو جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ جو انڈیجنس انرجی ہو، کم کاسٹ کی انرجی ہو، اس سے جو ہے وہ بجلی بنائی جائے، اس کو ان کو چاہیے ہوگا کہ کرے. دوسرا جو قرضے لیے گئے ہیں یہ آپ کے بجلی گھر بنانے کے لیے، یہ جو کانٹریکٹ ہوتے ہیں 25 سال اور 30 سال کے ہوتے ہیں، 20 سے 30 سال کے ہوتے ہیں، لیکن اس پہ جو قرضہ لیا جاتا ہے وہ 10 سال کا لیا جاتا ہے. اس کی پیمنٹ جو ہے وہ 10 سال میں ادائیگی کی قسطیں زیادہ ہو جاتی ہیں. تو کوشش آئی بلیو کہ گورنمنٹ کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ یہ کوشش کریں کہ یہ 10 سال کا جو ٹینیور ہے اس کو بڑھوائیں، 20 سال کریں. بہت شکریہ عارف حبیب صاحب ہم سے بات کرنے کا. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے. پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے جو اہم آج آرمی کی کورٹ آف انکوائری کی رپورٹ آئی ہے. ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، کراچی کا جو واقعہ ہوا جس کے اوپر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری اور پھر آئی جی پولیس کا جو تحفظات تھے، احتجاج تھا اور یہ بات کہی گئی کہ غیر معمولی دباؤ جو تھا وہ آیا تھا، اس پہ چیف آف آرمی سٹاف کی بلاول بھٹو زرداری سے بات ہوئی تھی اور بلاول بھٹو زرداری نے جو ہے یہ بات کہی تھی کہ چیف آف آرمی سٹاف جو ہے اس معاملے کو دیکھیں کیونکہ پولیس فورس جو ہے وہ کافی ڈیمورلائزڈ ہے. آرمی چیف نے وعدہ کیا تھا اور اس حوالے سے کور کمانڈر کو ہدایات جاری کی گئیں اور اب کورٹ آف انکوائری کی رپورٹ جو ہے وہ آ گئی ہے. اس رپورٹ کے مطابق جو افسران اس میں انوالو تھے ان کو ہٹا دیا گیا ہے اور باقی کی کارروائی جو ہے وہ جی ایچ کیو میں ہوگی. فوج ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے اور ظاہر ہے ایک ڈسپلنڈ ادارے سے یہی توقع کی جاتی تھی کہ جب وہ اس معاملے کو دیکھیں گے تو پھر یہ حتمی فیصلے تک جو ہے وہ پہنچے گا اور اس کا نتیجہ بھی جو ہے وہ سامنے آئے گا. لیکن اس میں 2-3 بنیادی نوعیت کے سوالات ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اوان صاحب، ممتاز تجزیہ نگار ہیں. جنرل صاحب، یہ فرمائے گا کہ فوج ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے. یقیناً آرمی چیف نے جو بات کہی تھی وہ کورٹ آف انکوائری ہوئی، اس کا نتیجہ جو ہے وہ سامنے آ گیا. یہ بات بھی مانی گئی کہ وہ اپنے پیرامیٹر سے جو ہے وہ تجاوز ہوئے، لیکن دیکھنا یہ ہے جن صاحب کہ اس رات کو بہت کچھ ہوا اور ظاہر ہے اگر یہ اقدام ہوا اور جو آئی جی پولیس کے تحفظات تھے تو اس کے پیچھے ایک اور موومنٹ بھی تھی. وفاقی وزراء بھی تھے، جو ایم این ایز ہیں کراچی سے وہ بھی تھے، پروونشل جو ایم پی ایز ہیں وہ بھی تھے. ایک وہ چل رہا تھا سارا کچھ. کیا جو اس کے پس پردہ یہ سائیڈ ہے یہ بھی منظر عام پر نہیں آنی چاہیے؟ دیکھیے، پاکستان آرمی ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے اور جو کمٹمنٹ دی گئی تھی اس پر انہوں نے اپنا جو مینڈیٹ ہے وہ پورا کیا ہے. اور جہاں امپروڈنس دکھائی گئی تھی وہ ذمہ دار افسر سے، جہاں انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا تھا، نہ صرف یہ کہ انہیں اپنی ڈیوٹی سے ریموو کر دیا گیا بلکہ جی ایچ کیو میں فردر ڈسپلنری ایکشن کے لیے ان کو یہاں پہ اٹیچ کر دیا اور آرمی اسی طرح کام کرتی ہے. لیکن جو سوال آپ نے کیا ہے، دیکھیے اس پہ 4-5 چیزیں. پہلی بات یہ تھی کہ ہلڑ بازی ہوئی مزار قائد کے اوپر اور مزار کے جو تقدس تھا اس کو پامال کیا گیا، لیکن نہ کسی سیاسی جماعت نے اس کی ذمہ داری قبول کی اور نہ اس کے خلاف کوئی اپالوجائز کیا گیا، نہ کوئی ایکشن لیا گیا. ایک طرف یہ ہے بے حسی کا عالم اور دوسری طرف آئی جی سندھ نے اس ایشو کو اس طریقے سے پولیٹیسائز کیا کہ انہوں نے اس کو پولیٹیسائز کر کے
وہاں پہ اپنے آفسرز کو، ماتحت آفسرز کو میوٹنی پہ اکسایا اور انہوں نے لانگ لیو اپلائی کر دی، جو کہ ایک ڈسپلن ادارے کا کام نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ دار افراد جو کیپٹن صفدر اور وہ لوگ جنہوں نے وہاں پر ہلڑ بازی کی، ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. اور جو پولیس نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا اور میوٹنی کا سما پیش کیا، بلکہ میوٹنی کی کیونکہ 8 افسرز نے چھٹی لانگ لیو کے لیے اپلائی کر دیا اور ڈیوٹی سے انکار کر دیا، تو ان کے خلاف بھی قانونی کارروائی ہونی چاہیے. اس میں جو انکوائری چیف منسٹر سندھ نے آرڈر کی ہوئی ہے، انہوں نے ان کو 4 ہفتے کا ٹائم دیا. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی انکوائری سے کیا نکالتے. لیکن جن صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جن افسران نے رد عمل کا اظہار کیا، جن فوجی افسران نے جن کو ہٹایا گیا ہے اب اور ظاہر ہے جی ایچ کیو میں فردر کارروائی کے لیے اٹیچ کیا گیا ہے، کیا اگر جو کورٹ آف انکوائری کی رپورٹ جو سامنے آئی ہے کہ وہ ایک خاص ماحول میں کام کر رہے تھے اور اس کے نتیجے میں ان سے یہ رد عمل سرزد ہوا، کیا اس کو اتنی توجیہ کو لیا جائے یا یہ سمجھا جائے کہ ان کے اوپر بھی کوئی پریشر آیا جس کی وجہ سے وہ اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کیے؟ نہیں، دیکھیں اس وقت ایٹماسفیئر چارج تھا، اوور آل یہ سارا ایشو ڈیبیٹ ہو رہا تھا. اس وقت پولیس کو اپنی ایف آئی آر درج کر لینی چاہیے تھی. متعلقہ محکمے کے جو بھی ذمہ دار تھانہ تھا ان کو ایف آئی آر درج کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے پسو پیش کیا کیونکہ وہ پولیٹیسائز لگ رہے تھے مجھے. ان کے ایس پی نے، ان کے ایس ایس پی نے، چیف پولیس آفیسر نے کوئی قدم نہیں اٹھایا، اور پھر آخر جو ڈی جی تھے وہاں، جو آئی جی تھے سندھ کے، ان کو انوالو ہونا پڑا اور ان تک ریکویسٹ گئی. وہاں پہ کوئی جو چارجڈ انوائرمنٹ کے اندر پروڈنس دکھانا، ایکسپیرینس جو سیکٹر کمانڈر تھے ان کا کام تھا کہ وہ پروڈنس سے کام لیتے اور اس طرح جلد بازی نہ کرتے. اسی وجہ سے انہیں سزا دینے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے. اب اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس انکوائری کے بعد یہاں پہ سمری آف ایویڈنس ریکارڈ ہوگی اور اس ایویڈنس کے بیس کے اوپر پھر فردر ڈسپلنری ایکشن یا کارروائی جو ان کو سزا دینی ہے وہ دی جائے گی، لیکن انہیں ڈیوٹی سے ریموو کر دیا گیا. اچھا جن صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے کہا کہ جو پولیس کا رد عمل تھا، یہاں یہ بات تو درست ہے کہ اگر ایف آئی آر وہاں پہ درج ہونی چاہیے تھی، نہیں ہوئی. پولیس کے اوپر ظاہر ہے پاکستان کے اندر پولیس جو ہے وہ پولیٹیسائزڈ ہے، یہ ہر شخص اس حقیقت کو جانتا ہے. وہ اس حوالے سے تساہل جو ہے وہ لیا گیا، لیکن آئی جی پولیس آپ نے اس سارے رد عمل کو جو ہے بغاوت سے تشبیہ دی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ باغیانہ رد عمل تھا؟ کیونکہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی حتک عزت ہوئی ہے اور کوئی بات ان کی نہیں سن رہا تو انہوں نے اپنا پیغام تو دینا تھا. دیکھیں، آئی جی کا کام ایز اے ڈسپلنڈ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ، وہ پورے صوبے کے انچارج ہیں. ہی از دا کمانڈر ان چیف آف دیٹ پروونس. انہوں نے اپنے ادارے کے ڈسپلن کو خود مینٹین کرنا ہے. اگر آپ نواز شریف نے جس دن جنرل جہانگیر کرامت کو ایک سٹیٹمنٹ دینے پر کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل بننی چاہیے کیونکہ دنیا کے تمام ایٹمی قوتوں میں فیصلہ سازی کے لیے نیشنل سیکیورٹی کونسل ہوتی ہے، نواز شریف صاحب یہ نہیں چاہتے تھے. انہوں نے این ڈی سی میں ایک لیکچر پہ یہ بات کی اور اس پر ایکشن یہ لیا گیا کہ انہیں آرمی کی سروس سے چھوڑنے پہ ان سے ریزگنیشن مانگ لیا گیا. کیا اس دن اگر 8 کور کمانڈرز کو وہ کہتے کہ آپ لانگ لیو اپلائی کر دیں تو کیا یہ رویہ درست ہوتا؟ ڈسپلنڈ اداروں میں ایسا نہیں ہوتا. اور جنرل جہانگیر کرامت نے فوج خود چھوڑ دی، لیکن ادارے کو ڈسپلنڈ طریقے سے اپنا کام کرنے سے انہوں نے نہ روکا، نہ کوئی کور کمانڈرز نے احتجاج کیا، نہ کوئی چھٹی اپلائی کی گئی. تو یہ ایک ڈسپلنڈ ادارے میں ڈسپلن مینٹین کرنا وہاں کے چیف کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو آئی جی سندھ کی ذمہ داری تھی کہ جن 8 افسرز نے لانگ لیو اپلائی کر دی، پھر وہ لوگ جنہوں نے آ کر اپنے ویپن جمع کرا دی اور کہا جی ہم کام نہیں کریں گے، یہ اس طرح کی تماشبینی جو ہے انسٹیٹیوشنز کے اندر نہیں ہونی چاہیے. آئی جی کو اس ذمہ داری، یس ان کی جو بھی ان کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ درست نہیں تھا، ابھی یہ انکوائری سے ثابت ہو گیا. تو اس وقت انہیں چاہیے تھا
کہ وہ خود ذمہ داری کرتے اور پروٹیسٹ کرتے، آئی جی جو ان کے چیف منسٹر ہیں ان کو کال کرتے. جنرل صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس رپورٹ کے آنے کے بعد اور اس ایکشن کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ اب یہاں پر ختم ہو گیا اور جو حکومت بھی رپورٹ بنا رہی ہے بجائے اس کے کہ اس کے اندر یہ ساری اس کی نٹی گریٹیز ڈسکس ہوں، اس کو پولیٹیکل سائیڈ کے اندر اپنا کوئی ایک ڈسپلنری معاملہ جو ہے وہ دیکھنا چاہیے اور جو فوج کی سطح پہ ہے وہ معاملہ طے ہو گیا ہے اور یہ اب اس ایشو کو سارٹ آؤٹ سمجھا جائے؟ دیکھیں فوج تو سزا اپنے ان افسرز کو دے گی کیونکہ انہوں نے ان کو اٹیچمنٹ کر لی ہے جی ایچ کیو کے ساتھ. دوسری بات یہ ہے کہ انٹیریئر منسٹر کو چاہیے کہ آئی جی سندھ کے خلاف جنہوں نے اپنے سبارڈینیٹس کو میوٹنی پر اکسایا اور ڈیوٹی چھوڑنے کی ترغیب دی ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. میری ذاتی خیال میں ان کو ریٹائر کرنا چاہیے اپنے عہدے سے. اور وہ 6 افسر جنہوں نے کہا تھا کہ اب ہم کام نہیں کریں گے اور ہم 2 ماہ کی چھٹی پر جانا چاہیے، ان کے خلاف چیف منسٹر سندھ کو قانونی کارروائی کرنی چاہیے کیونکہ اس طرح کا جو ڈسپلن کے اندر نہ رہتے ہوئے ادارے اگر کام کرنا شروع کریں اور اس طرح احتجاج اور پروٹیسٹ اور اس طرح کر کے ڈیوٹی چھوڑ دیں تو پھر اس طرح پولیسنگ نہیں ہو سکتی. کیا جس دن 350 آدمیوں کو زندہ جلا دیا گیا تھا اس دن کسی پولیس افسر یا آئی جی نے وردی اتاری تھی؟ اس دن انہوں نے لانگ لیو اپلائی کی تھی کہ اس ظلم اور جبر کے دور میں ہم کام نہیں کر سکتے؟ اچھا جنرل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ آپ کی نظر میں پولیٹیسائزڈ معاملہ ہو گیا اور جو رد عمل آیا اس وقت ادارہ جاتی رد عمل جو آیا جس کا اب تدارک بھی ہوا ہے وہ دباؤ کا نتیجہ نہیں تھا، وہ ایک اس کیفیت کے اندر ریئیکشن تھا؟ میں جو انکوائری میں فائنڈنگز ہیں، اب چونکہ میں نے پوری انکوائری پڑھی نہیں ہے، مجھے انکوائرنگ کور کمانڈر تھے ان سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن جو بات کہی گئی ہے اور جو میسج ہے آئی ایس پی آر کا اس سے بڑا کلیئر ہے کہ ان افسرز نے امپروڈنس ایکسرسائز کی ہے. دے ور امپروڈنٹ، پروڈنس ایکسرسائز نہیں کی، اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کیا اور ایسی سچویشن کریٹ کر دی جہاں 2 فیڈرل ادارے آمنے سامنے آ گئے یا ان کے اندر ایک عدم اعتماد کی فضا کریٹ کی. تو یہ بھی امیچورٹی ہے ان افسرز کی جنہوں نے یہ ایکشن لیا، تو ان کی سزا تو انہیں ملنی چاہیے. لیکن سندھ حکومت کا بھی یہ کام ہے کہ ان کے افسر جنہوں نے کہا جی ہم کام نہیں کریں گے اور چھٹی جائیں گے ان کے خلاف بھی قانونی کارروائی ہونی چاہیے. اگر پاکستان آرمی میں ایسا ہوتا تو یہ میوٹنی کہلاتی ہے ایم پی ایم ایل کے تحت اور وہ سب افسر گھر چلے جاتے. بہت شکریہ میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اوان صاحب. ناظرین آپ نے ہماری گفتگو سنی، میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.